معزز سامعین، واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی اور بہترین دین عطا فرمایا، اور آپ علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، اور آخری کتاب آپ علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ھدی للناس، فرمایا یہ کتاب لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے کہ قیامت تک کے لیے زندگی کے اصول، معاشرتی اصول، معاملات، وہ فرمایا سب چیزیں دین کے اندر بیان کر دی گئی، اور احادیث مبارکہ وہ آپ علیہ السلام کی جو زندگی ہے، چاہے قولاً ہو فعلاً ہو، فرمایا وہ قرآن کریم کی تشریح اور تفسیر ہی ہے۔ گویا قرآن کریم کو یا تو مزید اپنے اقوال سے، مزید وضاحت سے یا عمل سے آپ علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ اللہ رب العزت کی منشا کیا ہے، اور گویا وہ راستہ اور وہ طریقہ بتا دیا جس پر چل کر آدمی دنیا اور آخرت کی زندگی کو بنا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس چیز کو سامنے رکھ لینا چاہیے کہ آخرت کی زندگی ہمارے سامنے ہو، کسی بھی صورت میں انسان اس سے غافل نہ ہو، خاص طور پر ایک مسلمان وہ تو قطعاً آخرت سے غافل نہ ہو کہ آخرت کی زندگی اصل ہے، وہ باقی رہنے والی ہے، دنیا کی زندگی عارضی ہے، اور آخرت کی زندگی کے بننے یا بگڑنے کے لیے فرمایا دنیاوی زندگی کا عمل دخل بہت ہے، کہ جیسے آدمی دنیا کی زندگی گزار کے جائے گا ویسے ہی آخرت میں معاملہ ہوگا، قبر حشر آخرت کی زندگی پھر ویسی ہوگی، فرمایا آخرت کی کامیابی فرمایا دنیا کے ایمان و عمل پر منحصر ہے۔ اس لیے آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے دنیا کی زندگی اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزارنے کے لیے تاکید کی گئی کہ اس پر گزار لو تو دنیا کی زندگی بھی بن جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی بن جائے گی۔ اس میں یہ بات میں نے گزشتہ جمعے بھی عرض کی تھی، اسی تسلسل میں یہ بات چل رہی ہے کہ ایک تو یہ بات کہ دین نے، شریعت نے ہمیں اصول بیان کر دیے ہیں، اور یہ بات ہے کہ ہر وقت کے ساتھ چیزوں میں تبدیلیاں آئیں گی، معاشرتی زندگی میں تبدیلیاں آئیں گی، معاملات میں تبدیلیاں آئیں گی اور آ رہی ہیں، تو دین اسلام نے، شریعت نے ہمیں اصول بیان کر دیے ہیں، اور ہر زمانے کے اندر وہ اصول وہ سامنے رکھ لیے جائیں تو اس کے بعد آگے کوئی عمل کیا جائے گا تو وہ شریعت کے دین کے مطابق ہو جائے گا۔ اب ایک زمانے تک جو معاملات تھی، وہ چیزیں تھی، وہ آج کے طرز پر نہیں تھی، وہ چیزیں لوگ اب سے بلکہ کچھ سالوں پہلے تک بھی ایسی تھی یہ چیزیں کہ لوگ سامان کے بدلے سامان لیا کرتے تھے، سامان دیتے تھے، سامان لیتے تھے۔ زمین میں ابھی بھی گاؤں دیہاتوں میں بھی آج بھی کچھ ایسے ہی نظام چل رہا کہ اگر گندم پیدا ہو گئی ہے اور اس کے پاس گندم کی پیداوار ہے زیادہ، اپنی ضرورت سے زیادہ، تو وہ اس کو بیچ دیا کرتا، اور اس کے بدلے میں اگر پیسے نہیں ہیں، رقم نہیں ہے، تو اس کے بدلے میں اپنی ضرورت کا کوئی سامان ہی دوسرے سے خرید لیا کرتا۔ تو کچھ سالوں پہلے تک، کچھ عرصے تک یہی چیز چلتی رہی، یا پھر کرنسی اس طور پر موجود نہیں تھی۔ معاملات پر جب بات چل رہی تھی، اس پر یہ بات میں تفصیلاً عرض کر چکا ہوں کہ یا پھر اس کا بدل سونا اور چاندی تھا، کہ سونے اور چاندی کے ذریعے سے چیزیں خریدی اور بیچی جاتی تھی، یہ چیز چلا کرتی تھی۔ پھر کرنسی پہ آ گئی، اور اب ڈیجیٹل کرنسی پر آ گئی یہ چیزیں کہ اب تو ہاتھ میں پیسے بھی نہیں ہیں، اب تو رقم منتقل ہو رہی ہے ڈیجیٹل طریقے پہ، نمبر منتقل ہو رہے ہیں۔ آپ نے کسی کو پیمنٹ کرنی ہے تو آپ اپنے موبائل سے ہی اور اپنی جو ہے اپنے لیپ ٹاپ سے، اپنے کمپیوٹر سے یا اور ذرائع سے آپ وہ رقم منتقل کر دیتے ہیں، وہ نمبر آپ کے اکاؤنٹ سے نکل کر دوسرے کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں، اور ظاہراً اس کے لیے کوئی پیسہ ہاتھ میں موجود نہیں، نہ کسی نے پیسہ دیا، نہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا، نہ کوئی اور چیز، اور نہ کسی نے کوئی ایسی چیز ہاتھ میں وصول کی۔ تو یہ چیزیں وقت کے ساتھ بدل رہی ہیں، تو شریعت نے جو اصول بیان کیے وہی چلیں گے۔ ایسی معاشرتی زندگی کے اندر بھی تبدیلیاں اپنے وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں،
میں چیز گزشتہ جمعے اس پر پہلے تو کچھ عرض کر چکا کہ جو نظام ریاست ہے اس کے اندر چاہے خلافت ہو، سلطنت ہو، بادشاہت ہو یا نظامت ہو، کوئی بھی صورت ہو اس کے اندر، اس میں یہ چیز ایک عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ معاشرتی طور پر انسان بالکل آزاد ہو اور ہر ایک فرد آزاد ہو، بلکہ اجتماعی امور اور نظم کو چلانے کے لیے ہر جگہ کچھ افراد رہے، اب وہ چاہے قبائل کی صورت میں ہو، چاہے وہ شہر اور ملک کی صورت میں ہو، اور وہی اجتماعی اور انتظامی امور کو چلا رہے تھے اور چلاتے تھے اس میں۔ آج بھی یہی چیز موجود ہے اس کے اندر اس میں، لیکن ظاہر سی بات ہے جہاں معاشرتی زندگی میں اور بہت سی تبدیلیاں آئیں، وہاں ایک یہ بھی تبدیلی آئی اس کے اندر کہ ایک بہت عرصے کے بعد تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو جمہوریت یہ کچھ نہ کچھ انداز میں 600 سال پہلے سے چلی آ رہی ہے، آج یا کل کی بات نہیں، 600 سال پہلے سے۔ اور بہرحال جو آج کا موجودہ نظام ہے یہ کچھ سالوں پہلے ہمارے سامنے آ گیا کہ بھئی یہ ایک جمہوری نظام یہ پوری دنیا کے اندر رائج ہوا، اور اس کے اندر جو بہت سے ممالک، چاہے وہ مسلم ممالک ہوں یا غیر مسلم ممالک ہوں، جیسے برطانیہ میں تھی یہ چیزیں یا اور ممالک میں تھی، تو بادشاہت وہ بظاہر عملی طور پر اس کو ختم کر دیا، لیکن ان کے آج بھی جو بادشاہ ہیں ان کو وہ پروٹوکول دیا جاتا ہے، ان کا وہ عزت، وہ احترام وہ آج بھی باقی ہے اس کے اندر اس میں، اور ملکی سرمایہ کا ایک بڑا حصہ ان کو ملا کرتا ہے اس کے اندر اس میں، اگرچہ وہ بہت سے سیاسی امور سے بے دخل ہو گئے اور سیاسی امور سے ہٹ گئے، اس میں انتظامی امور سے ہٹ گئے، لیکن ان کی بات چلتی ہے آج بھی۔ تو یہ عمومی طور پر یہ چیز ختم ہوئی اور ایک عام جمہوری نظام پوری دنیا کے اندر رائج ہوا۔ اب یہ چیز بہرحال اس کے اندر تھی کہ وہی میں نے کہا کہ اسلام نے، شریعت نے ہمیں اصول دے دیے، اب وہ چاہے ریاستی انتظامی امور جمہوری انداز میں چلائے جائیں یا بادشاہتی انداز میں چلائے جائیں یا کسی ناظم کے ماتحت ہو کے چلائے جائیں، اصل یہ دیکھا جائے گا کہ وہ شرعی اصول کا پابند ہو، اور جو نظام چل رہا ہو وہ شرعی اصولوں کے مطابق چل رہا ہو، تو پھر وہ بادشاہتی نظام ہو یا جمہوری نظام ہو اس کو شریعت کے خلاف نہیں کہا جائے گا، اور اس کے خلاف یوں بغاوت نہیں کی جائے گی اگر وہ شرعی اصولوں کے مطابق ہے۔ اس لیے اصل ان اصولوں کا سمجھنا ہے۔ یہ موضوع جس پر میں بات کر رہا ہوں، بہرحال یہ تو بڑی اہم باتیں ہوتی ہیں ابتدائی، اور ضرورت آخری مجمع وہ آخر میں آتا ہے، اللہ کرے بات سب تک پہنچ جائے۔ اب تو اگر یہ الیکشن ہو جاتے ہیں اللہ اللہ کر کے، جیسے حالات چل رہے ہیں نا اس وقت میں، تو ہمیں خوب اللہ کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے، صحیح ہے نا؟ اس وقت میں خوب اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، جیسے ہمارے انتظامی اور داخلی امور جیسے چل رہے ہیں، تو ہر وقت میں ایک نئی خبر ایسی آ رہی ہے جو پریشانی کا باعث بن رہی ہے ہر ایک کے لیے، تو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اس وقت بھی، کہ یہ اگر یہ چیز انجام پا جاتی ہے، جو تاریخیں طے ہیں، جو وقت طے ہے اس کے لیے اس میں، تو پھر اس موضوع پر بات کرنے کے لیے تو بات اب 5 سال کے بعد آئی، اگر یہ چیز چل جاتی ہے پورے 5 سال اور وہ نظام چل جاتا ہے، اس لیے اپنے وقت کے اعتبار سے یہ بات بڑی اہم ہے جو میں بات اس موقع پر عرض کر رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ ایک چیز سامنے تھی، تو شریعت نے اصول دے دیے اور کہا اصولوں کے مطابق چلا لیا جائے تو وہ نظام قابل قبول ہوگا اس کے اندر اس میں۔ تو بہرحال یہ چیز ہمارے سامنے بھی آ گئی، ہمارے سامنے بہرحال جیسے پوری دنیا کے اندر آئی، اور جب بر صغیر آزاد ہوا، ہندوستان پاکستان آزاد ہوا اور تقسیم کر دیا گیا، اور یہ 2 حصوں میں جب تقسیم ہوا، ایک اسلامی جو ہے وہ مملکت گویا قائم ہو گئی اس کے بعد پاکستان کے نام سے، اور دوسرا ہندوستان کے نام سے، جمہوریت وہاں بھی آ گئی۔ اس سے پہلے تک سارا بادشاہی نظام تھا، وہاں حاکم ہوا کرتے تھے، ناظم ہوا کرتے تھے، بادشاہ ہوا کرتے تھے، مغل ہوا کرتے تھے، پورا ریاستی نظام، اور وہ ریاستی نظام ایسا تھا جو پورا پاکستان تک چلتا تھا، اور اس کے اندر پھر افغانستان کے اندر بھی یہی بادشاہ، یہی نظام چل رہا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا یہ جمہوری نظام چلے گا۔ تو اب ہمارے سامنے بھی یہی صورت آ گئی جب اعلان کر دیا گیا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، کہ یہاں کا جو نظام ریاست ہوگا وہ جمہوری ہوگا۔ اب اس کے لیے ضرورت تھی کہ شریعت کے اصول دیکھے جائیں کہ کیا ہوگا۔ اب یہ جو جمہوریت ہے، جس کو اردو میں ہم جمہوریت کہتے ہیں، ڈیموکریسی جس کو کہتے ہیں، تو اس کا اردو میں ترجمہ اگر آپ دیکھ لیں اس کے اندر
تو یوں کیا جاتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ وہ عوام کی ہے۔ اس کا جو ویسے اردو ترجمہ ہے جمہوریت کے اندر، وہ یہی اس کی تشریح یوں کی جائے گی کہ حاکمیت اعلیٰ کس کی ہے؟ وہ عوام کی ہے، اور عوام اس کے اندر فیصلہ کرے گی اپنے منتخب نمائندوں کی، جو ان کے انتظامی امور کو چلائیں گے، ریاستی امور کو چلائیں گے۔ تو بہرحال یہ جو اصول تھا اس کے اندر یہ شرعی اصول کے خلاف تھی۔ یہ جو تشریح ہے یا یہ جو ترجمہ ہے یہ شرعی اصول کے خلاف بات تھی کہ حاکمیت اعلیٰ وہ عوام کی تھی، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الحکم الا للہ، فرمایا حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا۔ حاکمیت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ 1947 میں یہ آزادی مل گئی، اور اس کے بعد ہی قرارداد مقاصد یہ طے ہونے تھے، اور اس کے بعد پھر آگے انتظامی امور بھی چلنا تھا۔ اگلے دن ہی جو دستور ساز اسمبلی تھی اس نے اعلان کر دیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے، اور اتفاق رائے سے، اکثریت رائے سے لیاقت علی خان جو ہے ان کو طے کر دیا گیا کہ یہ پہلے وزیر اعظم ہوں گے اس ریاست کے، اور اس کے بعد اب دستور کو بننا تھا۔ اس میں میں بارہا یہ بات کئی مواقع پر عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے علماء کی اس کے اندر بڑی کاوشیں، بڑی قربانیاں رہیں، لیکن ہماری تاریخ کے اندر سے ان کے نام مسخ کر دیے۔ ہمارے نہ نوجوان جانتے ہیں نہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کام کر کے ہمیں دے دی، اور کتنی بڑی چیز ہمیں دے دی کہ آئندہ کے لیے ہمارے لیے وہ چیز بڑی رہنمائی کا ذریعہ بنی۔ اب جب یہ قرارداد مقاصد یہ طے ہو رہے تھے، اور اس کے جو سرپرست اعلیٰ وہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اس تحریک کے اندر وہ پیش رہے، باقی بہت سے انتظامی امور کو اسلامی طرز پر انہوں نے سمجھایا کہ یہ کیسے کرنی چاہیے یہ چیز۔ تو بہرحال اس کے اندر وہ اس کے سرخیل رہے، اور دیگر بھی کئی علماء انہوں نے اس کو یعنی مانا، اس کو تسلیم کیا ان کی ان چیزوں کو۔ ان مقاصد کے اندر جب یہ چیز لکھی گئی تو ہمارے ہاں جو اس کی تشریح ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی، اور جہاں آئین میں، جہاں دستاویزات میں، قانون میں جمہوریت کو کہا گیا، تو وہاں یہ کہا گیا اس کے اندر کہ جمہوریت جیسا کہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق، اور جو اس کے نمائندے ہوں گے وہ اللہ کی طرف سے گویا نائب بن کر، اور گویا دینی اصول اور شریعت کے پابند ہو کر اس چیز کو چلائیں۔ بالکل اس کے اندر یہ چیز نہیں کرتی، اور قرارداد مقاصد کے اندر اس چیز کو لکھ دیا گیا کہ حاکمیت اعلیٰ وہ اللہ کی ہے۔ یہ ہمارے قرارداد مقاصد کے اندر شامل، اور آج 75 سال سے زیادہ ہو گئے، بہت سی سیکولر حکومتیں درمیان میں آئیں، بہت سی سیکولر حکومتیں، لیکن اس کا ایک لفظ بھی کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکا، اس کے اندر سے ہلا نہیں سکا۔ جو یہ لوگ سوچتے ہیں کہ علماء نے کیا کیا، تو یہ پہلے اتنا بڑا کام، اور آج بھی اس کے اوپر متفق ہے اور اس کے اوپر جمے ہوئے کہ کسی طور پر اس میں کوئی تبدیلی وہ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے۔ تو یہ چیز ایک تو شامل کر دی گئی اس کے اندر کہ حاکمیت اعلیٰ وہ اللہ کی ہے، اور جمہوریت اس کی بھی تشریح کر دی گئی، وضاحت کر دی گئی اس کے اندر اس میں۔ بہرحال ایک تو یہ چیز اس کے اندر، اب یہ جو جمہوریت ہے اس میں بہرحال کوئی ایسی قدغن نہیں، ایسی کوئی برائی اور خرابی تو نہیں ہے، لیکن بہرحال وہی اس کے اندر اصولوں کو دیکھو۔ اب یہ کہ صحیح معنوں میں جمہوری نظام اگر یہ دیکھا جائے، اس کو جانچا جائے کہ یہ صحیح ہے اور کس جگہ پر صحیح ہے اور کیسے صحیح چل رہا ہے، تو اس کے لیے کچھ بنیادی اصولوں کو، کچھ بنیادی عوامل کو اس کے اندر بھی دیکھا جائے۔ پوری دنیا کے اندر تو ہے بہرحال یہ نظام، تقریباً اس کے اندر بہت سے ممالک میں اب بھی بادشاہت ہے وہ چیزیں، لیکن صحیح معنوں میں یہ نظام چل رہا ہے تو وہ دیکھنے کے لیے کچھ بنیادی عوامل ہیں اس میں۔ اس کے اندر سب سے پہلے تو یہ چیز کہ ہر ایک فرد کو آزادی رائے کا حق ہونا چاہیے، اور وہ ریاستی جو پالیسیاں ہوں اس کے اوپر اس کو تنقید کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اب اس کے اندر بھی بہرحال کچھ چیزیں وضاحت طلب ہیں، آگے موقع ملے گا تو اس کو بھی میں عرض کر دوں گا کہ یہ جو آزادی رائے ہے، اظہار رائے ہے، اس کے اندر اس کو ہم نے بہت زیادہ، ضرورت سے زیادہ اس کو لے لیا۔ آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کی عزت نفس پر حملہ کیا جائے اور گالم گلوچ کی جائے، یہ آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہے۔
اور آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی شریعت کے اصولوں کے خلاف بات کرے اور کہے کہ بھئی آزادی اظہار رائے کا حق ہے تو میں شرعی اصولوں کے بھی خلاف بات کروں تو مجھے آزادی ہونی چاہیے، یا پھر عام فطرت انسانی کے جو اصول ہیں اس کے خلاف کوئی بات کرے اور کہا جائے بھئی مجھے تو آزادی ہے اظہار رائے کی تو مجھے ہر بات کہنے کی اجازت ہونی چاہیے، یہ بھی نہیں ہوگا اس کے اندر۔ اب اس کی میں ایک یوں مثال دے دوں اس طور پہ کہ مثال کے طور پر شریعت کا کوئی حکم ہے، جیسے نماز ہے اور کوئی شریعت کا حکم ہے، اور کوئی اس کے خلاف بات کرے اور کہے کہ بھئی مجھے اظہار رائے کا حق حاصل ہے آزادی کے ساتھ، تو کہا جائے گا بھئی یہ اس کے لیے یہ چیز نہیں ہے اس میں۔ اور ایسے ہی اس اعتبار سے دیکھ لیں کہ جو عام انسانی فطرتی اصول ہیں، جیسے ابھی کچھ عرصے پہلے میں نے اس کے اوپر مستقل بیان بھی کیا تھا، یہ جو کہا گیا کہ جو یہ فطرت کو مسخ کرنے کے لیے کہ یہ جو مرد ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے سے تعلق بنا سکتے ہیں، شادیاں کر سکتے ہیں۔ اب جہاں جمہوریت اتنی آزاد ہو گئی تو کہا کہ لوگوں کے فیصلے کے اوپر، لوگوں کی رائے پر قانون بنا دیا گیا کہ ہاں ٹھیک ہے اگر راضی ہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ عام انسانی فطرت اصول کے خلاف ہے، اس کے اوپر بات کرنے کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ آزادی اظہار رائے ہے، اور پھر وہ سرعام اس بات کو کرتا رہے۔ اس کو اگر کوئی اشکال ہے، کوئی اعتراض ہے تو اہل علم سے اور اہل رائے سے اس کو پوچھے تو صحیح، دیکھے تو صحیح، معلوم تو کرے، اور جو اس کی حقیقت ہے تاکہ وہ بھی اس کے سامنے آ جائیں اس میں۔ تو بہرحال ایک تو یہ چیز ہے کہ جو ریاستی پالیسیاں ہوں اس پہ اس کو تنقید کرنے کی اجازت ہو۔ ایسی اس ملک کے اندر، اس ریاست کے اندر جو اپوزیشن ہے، ظاہر سی بات ہے دو حصے بنیں گے حکومت چلانے کے لیے۔ ایک وہ حصہ ہوگا جو حکومت جس کے ہاتھ میں انتظامی امور ہوگا، اور دوسرا حصہ وہ ہوگا جو اس کے مخالف ہوگا، اپوزیشن میں ہوگا۔ تو کہا وہ مضبوط اپوزیشن ہونی چاہیے اس جمہوری نظام کو چلانے کے لیے کہ وہ بہتر اور مؤثر انداز میں تنقید کر سکے، اور جو اس میں نقائص ہیں ان کو بھی دور کر سکے جو پالیسیاں اور قوانین بن رہے ہیں۔ ایسی اس ملک کے اندر جو میڈیا ہو وہ بھی آزاد ہو، ہر طرح کی بات کر سکتی ہو اس میں، اور وہی میں نے کہا اس آزادی کو بھی محدود ہی رکھا جائے گا کہ اس کو عام فطرت انسانی اصولوں کے خلاف یا پھر شریعت اور دین کے خلاف استعمال نہ کیا جائے۔ ریاستی امور سے متعلق اور ملکی نظام سے متعلق بات ہونی چاہیے اس کے اندر۔ جو اقلیتیں ہیں ان کو بھی تحفظ ملنا چاہیے، ان کی اپنی عبادات، معاملات، معاشرت کے اعتبار سے ان کو اس جمہوری نظام میں ان کو بھی تحفظ ملنا چاہیے۔ یہ جو اصول میں بیان کر رہا ہوں یہ جمہوری نظام کو جانچنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ اچھا ہے یا نہیں، اس اعتبار سے یہ اصول شریعت کے بھی خلاف نہیں ہے کہیں پر۔ شریعت نے بھی یہی اصول دیے، یہی نظام دیا اس کے اندر ریاست کو چلانے کے لیے۔ ہر ایک کے جان و مال کا تحفظ ہونا چاہیے۔ اسلامی ریاست کے اندر جہاں اسلامی حکومت قائم ہوتی وہاں کوئی گورنر مسلمان، کوئی صحابہ وہاں مقرر ہوتے یا کوئی بھی مسلمان جس کو وہاں مقرر کیا جاتا، تو ریاست کی پوری ذمہ داری ہوتی کہ ہر ایک کے جان مال کا تحفظ کیا جائے گا۔ اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے اور وہ ٹیکس دے رہا ہے، وہ جزیہ دے رہا ہے اور جزیہ دے کر وہ اسلامی ریاست میں رہ رہا ہے، تو اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے جان و مال کا تحفظ کرے۔ ایک علاقے پر قبضہ ہو گیا اور وہ اسلامی سلطنت کے ماتحت ہو گئے، صحابہ کرام کی بھی جماعت اس کے اندر موجود ہے، ان کا جزیہ طے ہو گیا، ان کا ٹیکس طے ہو گیا کہ یہ وہ ٹیکس ادا کریں گے، اور جو غیر مسلم ہیں وہ ہمارے ماتحت رہیں گے، ان کے جان و مال کا تحفظ ہوگا، ان کو مذہبی آزادی بھی ہوگی، وہ جس مذہب پر چاہیں جیسے چاہیں عمل کریں اپنے حدود میں رہتے ہوئے۔ اتنے میں امیر المومنین کا خط آ گیا اس جماعت کے پاس، اور وہاں کے جو ذمہ دار تھے، امیر تھے، ان کے پاس خط آیا کہ یہ فلاں جگہ پر ضرورت ہے، اس لیے ساری فوج وہاں سے نکالو اور فلاں سرحد پر ساری فوج کو لگاؤ۔ اب یہ ساری فوج وہاں سے نکلنے لگے تو امیر وقت نے جتنا جزیہ اور ٹیکس لیا تھا وہ ٹیکس ان غیر مسلموں کو واپس کیا اس کے اندر۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ہمیں تاریخ کا کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ ہم نے پڑھا، نہ ہم نے سنا، نہ ہم نے دیکھا، ہمیں ایک چیز آتی ہے صرف تنقید کرنا، اور یہ چیز وہی میں نے کہا میں ابھی بیان کر رہا ہوں، اور مجمع شاید 5% بھی ابھی نہیں ہے، ابھی پورے جمعے کا 5% بھی نہیں۔ اب پھر بعد میں وہی میں نے کہا لوگ کہتے ہیں بھائی بتایا نہیں، تو وہی میں اکثر کہتا ہوں بھائی جب بتایا تھا، جب سنا نہیں اس میں۔
تو بہرحال یہ وہ جتنے غیر مسلم تھے ان کو بلایا امیر وقت نے، جتنا جزیہ لیا تھا ان کو واپس کیا۔ تو انہوں نے کہا بھئی یہ واپس کیوں کر رہے ہو ہمیں؟ تو کہا بھئی ہماری ساری فوج یہاں سے جا رہی ہے، ہم یہ علاقہ اس وقت میں خالی کر رہے ہیں، کہیں اور ضرورت ہے، اور ہم آپ کے جان و مال کا تحفظ نہیں کر سکتے تو ہم آپ سے ٹیکس بھی نہیں لیں گے، ہم آپ سے ٹیکس نہیں لیں گے کیونکہ ہم آپ کے جان و مال کا تحفظ نہیں کر سکتے، ہماری فوج یہاں ہے نہیں، کون دیکھے گا اس وقت میں، اس وقت ہم کسی اور سرحد پر جا رہے ہیں، اس لیے یہ ٹیکس ہم واپس کر دیں۔ جب ہم اپنا انتظامی امور یہاں قائم کریں گے، جب ہماری فوج پولیس یہاں مقرر ہوگی، جب ہم آپ کے جان و مال کو تحفظ دے سکیں گے، تب ہم آپ سے ٹیکس بھی لیں گے، تب ہم ان چیزوں کو چلائیں گے۔ یہ چیز کتنی بڑی ہے اس کے اندر اس میں دیکھنے کی۔ تو بہرحال یہ چیز اس ریاست کے اندر یہ ہر ایک کے جان و مال کا تحفظ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی انتہائی ضروری ہے اس اعتبار سے۔ وہی میں نے کہا یہ ایک مضبوط اور ایک اچھے جمہوری نظام کو دیکھنے کے لیے۔ اب اس میں کیا کیا خامیاں ہیں اس میں کچھ چیزوں پر بعد میں بات کر لیں گے، اور بہت ساری چیزیں جو شاید آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ دیکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں عملی طور پر بھی کہ کیا کیا چیزیں ہیں اس کے اندر اس میں، اور ہمارے یہاں ریاستی امور میں انتظامی امور میں کیا کیا خرابیاں ہیں۔ اب وہی میں نے کہا اس کے اندر یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے جو اصول ہے۔ اب اس کے اندر جو چیزیں یا جن لوگوں کو ان انتظامی امور کو، اب یہ کیونکہ بات وہاں سے ہٹ گئی کہ بننے والا جو انتظامی امور کو چلائے گا، جو ریاست کا بڑا ہوگا، وہ صدر ہوگا، وہ وزیر اعظم ہوگا، وہ بادشاہ ہوگا، وہ ملک ہوگا، وہ ناظم ہوگا، وہ کیا ہوگا، اب اس سے بحث نہیں ہے۔ اب اس کی جو انفرادی چیزیں ہیں اور انفرادی زندگی، اب اس پر بات ہوگی اس کے بعد اس میں کہ یہ انتظامی امور تو یہ چیزیں ہیں۔ اب یہ دیکھنا کہ جو منتخب نمائندے ہیں، جو نمائندے منتخب کیے جا رہے ہیں، وہ ان اصولوں پر پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے، اور وہ اس بات کے لائق ہیں کہ نہیں کہ ان کو یہ انتظامی امور ان کے حوالے کیے جائیں، اور وہ اس انتظامی امور کو ایک تو یہ کہ امانت اور دیانت کے ساتھ اور اسلامی شرعی اصولوں کے مطابق چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے، اس میں اتنی اہلیت اور قابلیت اور اتنا علم ہے کہ نہیں ہے اس کے اندر اس میں۔ اب یہ ہمارے جو ہے ریاست کا مستقل ایک آئین اور قانون ہے، یعنی اس کے اندر بھی اب یہ بات بھی کہی جائے گی کہ بھئی نمائندے وہ تو اقلیتوں سے بھی لیے جاتے ہیں، غیر مسلم بھی اس میں، سکھ بھی ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں، اور وہ بھی پارلیمان کے ممبر بنتے ہیں اس کے اندر، ان کے بھی مخصوص اور محدود نشستیں رکھی گئی ہیں، اور اس کے لیے یہ چیز ہے تاکہ وہ اپنے امور کو وہاں بیان کر سکیں اور اپنے جو مسائل ہیں ان کو پیش کر سکیں، ان کے مسائل بھی حل کیے جا سکیں۔ باقی یہ ایک مستقل یہ چیز طے ہے کہ جو ریاست کا سربراہ ہوگا وہ مسلمان ہوگا، صحیح ہے نا، وہ اس مذہب سے ہی تعلق رکھنے والا ہوگا اور کسی غیر مذہب سے نہیں ہوگا، یہ بھی ہمارے مستقل اصول میں چیزیں طے کر دی گئی۔ تو بہرحال یہ چیزیں اس کے اندر دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے انفرادی طور پر کہ یہ چیز جو لوگ منتخب ہو رہے ہیں اور جو ہمارے سامنے منتخب نمائندے آ رہے ہیں، آیا وہ اب اس لائق ہیں کہ نہیں کہ وہ اس طور پر ہماری نمائندگی کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، اور وہی اس کے اندر شرعی اصولوں کو بھی جانتے ہیں کہ نہیں جانتے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا کہ ساری چیزوں کو جانتے ہو، غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس کے لیے بہرحال مختلف اور ذرائع ہیں، طریقہ کار ہیں جن کے ذریعے سے ان چیزوں کو روکا جاتا ہے اور پھر ان قوانین کو بدلا جاتا ہے۔ اس کے اندر عدالتیں بھی ہیں اور بھی چیزیں ہیں، یہ چیز پارلیمان میں بھی جاتی ہے، کوئی چیز غیر آئینی ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی پھر دوسرا بل پیش کیا جاتا ہے، اس پر بحث کی جاتی ہے، اہل رائے کو بھی بلایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر فیصلے کیے جاتے ہیں اس کے بعد۔ تو بہرحال یہ کچھ بنیادی چیزیں اس کے اندر اس میں جو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ چیز اس کے اندر کہنا کہ سیاست ہمارے ہاں خاص طور پہ اس کا معنی بالکل بدل دیا گیا۔ میں پچھلے جمعے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں، سیاست یہ نبوت کے شعائر میں سے، صحیح ہے نا، یہ بھی جو ہمارے ہاں دین، جو پورا دین جس کو کہا جاتا ہے، صحیح، وہ عبادات میں نہیں ہے، تو دین کے اندر جہاں معاملات ہیں، معاشرت ہے، عبادت ہے، وہاں سیاست بھی ہے، وہاں کیا ہے، سیاست بھی ہے۔ اب میں اس کی دو ایک عام سی مثالیں دے دوں اس میں، اس کے اوپر تفصیلی میں پہلے بھی بیان کر چکا۔ آپ علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے جب ہجرت کر کے، تو اب اسلامی ایک ریاست وہ قائم ہونے لگی، چھوٹی سی، اس کے اندر بہت تھوڑا سا خطہ تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہاں کے بھی سارے لوگ اور گرد و نواح کے سارے لوگ بھی مسلمان ہوں،
وہاں پر یہود بھی آباد تھے، ان کے 2 بڑے بڑے قبیلے تھے وہاں پر، عیسائی بھی کچھ نہ کچھ تھے، مشرکین بھی تھے وہاں پر موجود، اور مسلمانوں کی بھی ایک یہ تعداد جو مدینہ کے اندر زیادہ اکثریت میں تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک بڑا کام یہ کیا جو میثاق مدینہ ہوا۔ اس پر میں تفصیل سے پورا بیان کر چکا ہوں کہ میثاق مدینہ کے اندر کیا کیا چیزیں تھیں، وہی تو سیاست ہے اس کے اندر، اس میں کہ آپ نے اپنے اصول وہ بھی سامنے رکھے اور اس کی بھی کہیں خلاف ورزی نہ ہو، اور اسلام اور شریعت اس کا بھی نفاذ ہو سکے، اور جو غیر لوگ ہیں ان کو بھی پورا تحفظ ملے، ان کو بھی پوری آزادی ملے، وہ بھی اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد اس کے اندر کسی سے جنگ کرنا اور لڑنا وہ مقصد نہیں۔ ایک یہ چیز، دوسری ایک مثال سمجھ لیں، تقریباً 6 ہجری 5 ہجری کا واقعہ، 6 ہجری کا واقعہ، جس میں آپ علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے اور صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد آپ کے ساتھ موجود تھی، اور اس وقت صحابہ کرام مسلح ہو کر گئے تھے، اسلحہ بھی موجود تھا، لیکن وہ جانا عمرے کی نیت سے، لیکن مشرکین مکہ نے روک دیا، حدیبیہ پر ٹھہرے۔ اب وہ تفصیلی واقعہ اپنی جگہ پورا، آخر میں بات کہاں آ کے ٹھہری کہ مذاکرات ہوں گے، اور مذاکرات میں جو شرائط اصول طے ہوں گے اس کے مطابق دونوں گروہ یعنی مشرکین مکہ اور مسلمان دونوں عمل کریں گے۔ آپ کو بھی پتہ ہے یہ بات، میں بھی عرض کر چکا ہوں، پڑھ چکے ہوں گے آپ بھی یہ بات، ان اصولوں کے اندر جو صلح حدیبیہ کے جو قواعد تھے، جو اصول تھے، جو چیزیں طے ہو رہی تھی اس صلح کے اندر، اس میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو بظاہر ہمارے خلاف تھی اس کے اندر، اس میں، اور وہ ہمارے لیے نقصان دہ تھی بظاہر اس کے اندر اس میں، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے حکم تھا کہ یہ معاہدہ کر لیا جائے، اور آپ علیہ السلام نے اس معاہدے کو منظور فرما لیا، اس کو قبول فرما لیا۔ اس کے اندر یہ ہمیں سیاست سکھاتی ہے اس کے اندر بھی کہ اگرچہ کچھ چیزیں ہمارے خلاف تھیں لیکن اس کے فائدے اس سے کہیں زیادہ بڑے تھے، کیونکہ ایک بڑی چیز کیا ہونے جا رہی تھی کہ ہمارے درمیان 10 سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ، ہم آپس میں جنگ نہیں لڑیں گے۔ اب اس کے اندر مشرکین اور مسلمان آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، تو یہ ایک بہت بڑی چیز تھی اس طور پر کہ اب امن قائم ہو جائے گا۔ اس کے فوراً بعد آپ علیہ السلام نے کیا کیا، اپنے سفراء مقرر کیے، سفیر مقرر کیے، اور فوراً خطوط لکھے، اور جو دیگر حکومتیں تھیں، روم کی، ایران کی، جہاں جہاں تک چیزیں تھیں وہاں پر جو دوسری حکومتیں تھیں، دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگ تھے، وہاں اپنے سفیر، اپنے نمائندوں کو آپ علیہ السلام نے بھیجا خطوط دے کر کہ یہ ہمارا پیغام اسلام کا اور دین کا وہاں تک پہنچا دیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں لوگوں کو جب امن مل گیا تو اس کے بعد بہت سے قبائل آئے مدینے کے اندر آ کر مسلمان ہونا شروع ہوئے، کیونکہ امن مل گیا، اب راستے محفوظ تھے، کوئی ان کے جان و مال کو خطرہ نہیں تھا، اس لیے ان کے لیے مدینہ آنا آسان تھا۔ اب مدینے آتے، آپ علیہ السلام کی صحبت میں رہتے، کوئی 1 دن، کوئی 2 دن، کوئی 3 دن، کوئی زیادہ، کوئی کم و بیش، جو بھی ہے، اور پھر پوچھتے، دین کو سیکھتے، دین کو سمجھتے، اسلام کو سمجھتے، اس کی بنیادی تعلیمات کو سمجھتے، اور دین کے بنیادی احکامات وہ آپ علیہ السلام سکھا کے اور کسی ایک کو معلم بنا کر ان کو بھیجتے، بھائی ٹھیک ہے اب جاؤ اپنے علاقے میں جا کر وہاں پر عمل کرو۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ آپ نے کہا بھائی سب کے سب مدینے میں رہ جاؤ، یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ سیاست ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک بڑے فائدے کے لیے اس وقت کی وہ پابندیاں وہ برداشت کر لی اور وہ صلح کر لی گئی اس کے اندر، اس میں۔ تو بہرحال یہ اسلامی نبوت کے شعائر میں سے ہے سیاست۔ ہمارے ہاں بہرحال وقت لگا ان چیزوں کو بھی، اور اس وقت کے اندر 75 سالوں میں سیاست یہ کیا ہو گئی، مکاری ہو گئی، دھوکے بازی، خیانت، جھوٹ، یہ پورا سیاست۔ اب عام طور پہ یہ کہہ دیتا ہے ایک آدمی دوسرے کو بھی کہ میرے ساتھ سیاست نہیں کرو بھائی، اس کا مطلب کیا ہے، بھائی مجھے دھوکہ دہی میرے ساتھ نہیں کرو، میرے ساتھ غلط بیانی، جھوٹ نہیں بولو میرے ساتھ۔ تو گویا یہ چیز اس کے اندر آ گئی، اور یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی خرابی ہے اس کے اندر۔ اور اسی لیے کسی دینی اعتبار سے کسی شخصیت کا اس سے جڑنا، تو عام طور پہ اس کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی یہی ساری خرابیاں اور برائیاں اس کے اندر بھی ہوں گی۔ اور دینی لوگوں کا جو دینی منصب پر فائز ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، ائمہ ہیں، وہ ان چیزوں سے بھی اس لیے دور ہو گئے کہ شاید ہمارے لیے بھی اس میں جانے سے بہت ساری خرابیاں وہ پیدا ہو جائیں گی ہمارے لیے بھی اس میں، اور وہ ان چیزوں سے دور ہو گئے تو بہرحال وہ بھی آزاد ہو گئے۔ اب وہ اپنی مرضی سے جو جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں اس کے اندر۔
اس لیے ہمارے یہاں جتنی بھی پارٹیاں ہیں اس کے اندر آپ دیکھ لیں، اس میں جب اسمبلیوں میں آپ ان کی تقریریں سنیں گے تو ختم نبوت پر لمبی چوڑی تقریریں کریں، صحیح ہے، سب اپنے آپ کو کہیں گے ہم مسلمان۔ تو آپ اپنے جہاں عورتوں کے لیے مخصوص نشستیں رکھی گئی ہیں، اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستیں رکھی گئی ہیں، ویسے ایسے اہل علم اور علماء کے لیے بھی کچھ آپ کی جو ہے اس کے اندر آپ کی پارٹیوں میں نمائندگی ہونی چاہیے، سیٹیں نہ بھی ہوں تو بھی ان کے پاس ایسے منصب ہونے چاہیے اس کے اندر جہاں وہ آپ کی دینی رہنمائی کر سکیں۔ وہی میں نے کہا یہ ہمارے معاشرے کے اندر اور یہ عام طور پر یہ چیز کی گئی کہ بھئی علماء کو اور دیندار لوگوں کو کیا کیا جائے، ان کو کہا جائے مسجد کی چار دیواری کے اندر رہو اور وہیں رہ کر اپنا کام کرو، یہاں سے باہر نہیں آنا۔ بازار والے کہتے ہیں بھئی یہاں مولوی صاحب کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، معاملات ہم کیسے کریں گے؟ اپنی مرضی سے۔ تو وہاں پر کیا کہتے ہیں بھئی سیاست ہم کیسے کریں گے؟ بھئی اپنی مرضی سے، تمہیں تو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے، تم کیسے کر سکو گے اس کو؟ اور وہی میں نے کہا یہ چیزیں بھی ابھی کچھ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا تو میں نے یہ گلہ ان سے کیا، یہ شکایت میں نے ان سے کی کہ آپ نے اپنی اس نمائندگی کے اندر، اپنی جماعتوں کے اندر ایسے لوگوں کو کیوں نہیں رکھا، ایسے لوگوں سے کیوں نہیں رجوع کیا، اپنے مسائل کے لیے ان سے کیوں نہیں رجوع کرتے، ان سے کیوں نہیں جا کے مسئلے پوچھتے، اور جو اس کے اندر دینی شرعی اصول ہے اس کی جو ہے نا رہنمائی کیوں نہیں لیتے ان لوگوں سے۔ تو یہ چیز ان کی سوچ کو بھی واضح کرتی ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو دور کر دیا اس میں۔ بہرحال یہ چیز اس کے اندر سمجھنے کی ہے اس اعتبار سے اس میں کہ ہم اس کو بھی سمجھیں کہ یہ چیز بنیادی طور پر بڑی اہم ہے اس میں۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں جہاں آپ علیہ السلام کی زندگی یہ رہی اور صحابہ کرام کی زندگی یہ رہی، اس کے اندر اس میں تو ان ساری چیزوں کے اندر ہمیں بنیادی طور پر وہ اصول مل جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں ایک جگہ فرمایا جس کا ارشاد ہے، جو میں نے کہا نا کہ یہ نبوت کے شاعر میں سے ہے، کہ بنی اسرائیل میں جو یہ انتظامی امور ہیں، سیاسی امور ہیں، اس کو چلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام آیا کرتے، اور جب ایک نبی چلا جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی اللہ رب العزت اس کو مبعوث فرماتے، وہ تشریف لے آتے، ایک کے بعد ایک نبی، ایک کے بعد ایک نبی۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد یہ نبوت ختم ہو گئی، اب نبی کوئی نہیں آئے، میرے نائبین ہیں اور خلفاء ہیں، یہ میرے بعد آئیں گے اس کے اندر اس میں جو اس چیز کو چلائیں گے۔ وہی میں نے کہا اب اس کی وہ صورت اور وہ ڈھانچہ اور وہ جو اس کی جو طریقہ کار ہے، ان چیزوں میں بہت ساری چیزوں میں تبدیلیاں آ گئیں، اور شریعت نے بہرحال اس کی یوں خلاف ورزی نہیں کی، یوں نہیں کہا کہ یہ بالکل شریعت کے اور اسلام کے خلاف ہے، ہاں جو بھی چیز ہو وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور وہی میں نے کہا اس کے اندر جو انفرادی زندگی ہے، جو انفرادی اس کی شخصیت ہے، وہ دیکھنے کی ضرورت ہے اس کے اندر، اور وہ چیزیں وہی میں نے کہا یہ تو آج کی جو ہماری سیاست ہے اور جو چیزیں ابھی چل رہی ہیں، یہ تو انویسٹمنٹ ہے، سے اس پہ لاکھوں روپے، کروڑوں روپے ایک ایک نمائندہ وہ خرچ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ناجائز طریقے سے اپنے ان چیزوں کو اور جو ہے نا جو اس نے انویسٹمنٹ کی ہے گویا اس کو حاصل کرتا ہے، ناجائز طریقے سے جو ہے وہ اپنی منفعت کو اور نفع کو حاصل کرتا ہے اس کے اندر اس میں۔ تو یہ چیزیں یوں دیکھنے کی آپ علیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال اجتماعی طور پر صحابہ کرام کی عام بیعت سے خلافت ایک تو طے ہو گئی، اس کے اوپر آگے بھی تفصیلی بات ہو جائے گی، ایک بات اس میں عرض کر دوں۔ اب بہرحال یہ بات کہی جاتی ہے، ہمارے لیے بھی کہی جاتی ہے، علماء کے لیے بھی کہی جاتی ہے، دیکھیے سب سے آسان چیز ہے وہ تنقید کرنا، سب سے آسان چیز، اور کرنا بہت مشکل چیز ہے، یہ میں بھی کہتا ہوں کرنا بہت مشکل چیز ہے، میرے لیے بھی تنقید کرنا بہت آسان ہے، آپ کے لیے کرنا بہت مشکل چیز ہے۔ اور بسا اوقات جو انسان کی ظاہری زندگی ہوتی ہے لوگ اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اندرونی زندگی سے لوگ واقف نہیں ہوتے اس میں سے، نہ کہ اصل اندرونی زندگی اس کی کیسی ہے اس میں۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر آ گئے، اب یہ ریاستی امور، یہ بڑی ذمہ داریاں آ گئی، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ گھر بھی چلانا ہے، گھر کی بھی ضروریات پوری کرنی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ چادریں، کپڑے کے تاجر تھے پہلے سے مکے میں بھی، تو کچھ چادریں لے کر، کچھ کپڑا لے کر بازار جانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روکا، کہا کہ کہاں جا رہے ہو ابو بکر؟ کہا کہ بھئی یہ کچھ چادریں ہیں، کچھ کپڑا، یہ بیچوں گا، کچھ پیسے آئیں گے، گھر بھی تو چلانا ہے۔
اس وقت تک کوئی یہ چیز طے نہیں تھی اس کے اندر کہ کیا تنخواہ ملے گی اور کیا وظیفہ ملے گا۔ بہرحال تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر اگر آپ جائیں گے اور آپ اپنے معاشی زندگی کے اندر بھی لگیں گے تو یہ جو اجتماعی امور ہے اس میں خلل آئے گا اور اس کی وجہ سے چیزیں متاثر ہوں گی اس کے اندر اس میں۔ تو انہوں نے کہا بھئی کیا کروں، پھر گھر کیسے چلاؤں؟ تو انہوں نے کہا چلو چل کر جو ہے نا کسی سے وظیفہ طے کروا لیتے ہیں آپ کا، اور جو وظیفہ آپ کا طے ہوگا آپ اسی کے مطابق آپ کو وہ چیز مل جایا کرے گی بیت المال سے۔ تو کہا ٹھیک ہے بھئی کس کے پاس جایا جائے؟ تو کہا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب آپ علیہ السلام نے امین الامہ کا دیا، یہ میری امت کا امین ہے، بدری صحابی ہے۔ بہرحال یہ بھی ان کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اب یہ بڑی ذمہ داری آ گئی، اگر یہ تجارت کریں گے تو یہ امور کون دیکھے گا؟ تو انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے، تو کہا کوئی وظیفہ طے کرے۔ تو کہا ٹھیک ہے، جو ایک بدری صحابی کو جو وظیفہ ملتا ہے وہی وظیفہ امیر المومنین کو اور خلیفۃ المسلمین کو بھی وہی وظیفہ دیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر راضی ہو گئے اور اسی کے مطابق پھر اپنی زندگی گزاری اس وظیفے پر۔ بلکہ ایک واقعہ پھر آگے تفصیلات میں عرض کروں گا، یہ بھی پیش آیا کہ اس وظیفے کے اندر بھی کمی کر دی کہ یہ وظیفہ بھی میری ضرورت سے زائد کا ہے، مجھے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ تو اب بہرحال ابو بکر ڈھونڈنا تو بہت مشکل ہے، نہیں ملے گا بھائی کہیں پر بھی، نہ عمر ملے گا، نہ عثمان ملے گا، نہ علی ملے گا، نہ ان کے بعد کے خلفاء ملیں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے عمال ہوں گے، ویسے تم پر حکمران ہوں گے جیسے تمہارے اعمال ہوں گے۔ اور میں یہ چیز کہہ چکا کہ یہ خیانت، دھوکہ، جھوٹ یہ اوپر نہیں ہے، یہ پورا نیچے سے چل رہا ہے۔ تو جیسے پورا نیچے سے سسٹم ہے وہ پورا کا پورا اوپر تک ویسے ہی چل رہا ہے، اس لیے بہرحال اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت میں یہ بات بس عرض کروں گا کہ یہ دیکھیں کہ ہمارا نمائندہ کون ہے اور ہم کس کو منتخب کرنے کے لیے